غياث المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا كثير المعروف والإحسان يا دائم النعم يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومعوانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأولياء وعلماء وإمام أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سے یہ ذہن میں رکھ کر کے آپ درود و سلام پڑھتے ہیں اور حضور سے سماعت فرماتے ہیں. اور ایک گل بھی ذہن میں رکھیو، مت آخو یہ مولوی صاحب نے گفتگو شروع کر لی ہے، یہ پتہ نہیں رات کے 12 بجان گے یا 1 بجان گے، پتہ نہیں کرن گے کہ یہ بھی ذہن میں کٹ کے بڑی خوشی نال اور بڑے ہی عاجزانہ انداز بھی حضور تے درود و سلام پڑھو. محفل جتنی مرضی لمبی ہوئے یا جتنی مرضی مختصر ہوئے، گل کوئی ایک ہی جڑی ہے متی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی لمبی محفل ہوئے گی جو زیادہ قبول ہوئے گی، چھوٹی ہوئے گی جو نہیں ہوئے گی، ایسا نہیں ہے. پوری محفل میں جو کوئی ایک اپنی گل ہی قبول ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ خیر اللہ. تے درود و سلام ایک باری سارے پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. میں تھکیا ضرور ہاں، تو میرے چہرے تو لگ رہا ہونا ہے یقیناً اسی طرح کی گل ہے، لیکن وہ اثر میں تھوڑے تے نہیں پانا چاہتا کہ تسی بھی تھکے ہو. میں دیکھتا رہنی دیر کہ اسی حضرت امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں،
بڑے ہی مایوس کن انداز میں کرتے ہیں، یہ اظہار کر رہے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک ساڈے تو غلطی ہوئی۔ بالکل خوش ہو نہ بیٹھو، اور شیراں کا ذکر جو ہے نا وہ شیراں آروگا، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ حسین کے ذکر بھی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے، حسین کے ذکر بھی سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ تقریرا تسی سن چکے ہو، پڑھے لکھے تسی آپ بھی الحمدللہ بے با ہو، یہ نہیں ہے کہ میرے تو پہلے جڑے علماء نے کوئی ایسی گلاں کیتیاں جڑیاں تسی کدے نہیں سنیاں ہونیاں، تو ہو نہیں سکتا، تے نہ یہ ہے کہ جڑی میں کر رہا تانوں نہیں پتہ ہونا، تانوں سارا پتہ، بلکہ مولوی انہاں کو عوام نوں زیادہ پتہ ہونا، کیونکہ انہاں بیچاریاں کول ہور ٹائم بھی بڑا کھلا جا ہوندا ہے، تے او دن پورا مولوی چیک کرتے رہندے نے موبائل وچ، اے بڑی سورہ دا مولوی، اے بڑا ٹھنڈا جا مولوی، اے بڑا جلالی مولوی، اے فلانا تے فلانا، جی اسی کونا حسینی ہے، کونا حسینی، اے جملہ تے بولو جی کہ تم یقین ہے تے پھر ہی بولو، اسی کونا حسینی، اسی کونا حسینی، نہ علمہ وچ پھسا بولنا، نہ لمبے پنڈے پا بولنا، کوئی یار دی گل سنا بولنا، میں جناب بیٹا گھیرا پا کے تانوں کدھر نہیں لے جانا چاہتا، سیدھی سیدھی گل کرنے کا عادی ہاں، کچھ لوگ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے دی اور روٹین ہوندی ہے، جمعہ میں بندہ جڑا ہے نا وہ کسی اور طریقے نال پڑھاتا ہے جی، لیکن محفل میں کوئی اور رب کرنا پڑتا، وہ دی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے جے وقت بھی تک بہت گلاں کرنی ہوندیاں نے، اس واسطے بڑی توجہ چاہواں گا، ذکر تے چھڑے ہے کہ جناب اسیاں حسینی کونا حسینی، یقین ہے تانوں؟ کہ نہیں یقین تے میں گل کرنا، حسین دا تعلق مسجد نال، کدے نال حسین دا تعلق تسی کتے بیٹھے ہو، پھر تسی حسینی ہے ہو کہ نہیں ہے ہو نا، حسین دا تعلق مسجد نال، جتھے مسجد ہوتے حسین، جتھے حسین ہوتے مسجد، یہ ساڈا ہی حق ہے کہ قیامت تک اللہ نے ساڈے ہی حصے رکھے، اور جب حسین دا ذکر اسی کرنے بہادری نال، شجاعت نال، دلیری نال، اور جناب والا جرت نال، اور جناب والا خودداری نال، ایک کر کے اسی دسنے ہاں لوگوں تہاڈیاں نظراں وچ حسین مظلوم ہوے گا، لیکن ساڈی نظراں وچ حسین مظلوم نہیں، جے حسین مظلوم ہے تے میں تسی کی بلا رہے، گل نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ مظلوم کا معنی ہوتا ہے جڑا کچھ کر نہ سکے، جڑا جناب والا کوئی اختیار نہ رکھے، جہدے کول کوئی پاور تے طاقت نہ ہوئے، حسین تو دے جنہاں نوں بار بار آ کے فرشتے پوچھیا حکم ہوئے کہ آئے قرآن دا منہ تو آئے ایڈی پاور، آپ نے فرمایا تو اپنی پاور کول رکھ، تیرے انہوں نے لگ دی ہے جنہاں کو دنیا دا پانی پیتا ہوئے، اسی مصطفیٰ دی زبان دا پانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اب بالکل جس طرح اسی ذکر کر رہے ہیں، آج کنیاں صدیاں گزر گئیاں، آج بھی لوگ حسین کا ذکر ایسے کرتے ہیں، لیکن بڑا ظلم ہویا، میں کہ تم مانے ہو لگنا کہ ظلم ہویا، جے ہونا کہ ظلم ہویا کہ کائنات کے جشن کسی نے نہیں ہو سکتا، کسی نے نہیں ہو سکتا، یہ ساریاں چیزاں جو کچھ ہویا، وہ بیٹھے من رضائی ساری اور کوئی لمبی چوڑی گل کرے اور کسی جگہ نہیں رکھیا جا سکتا۔ مفتی عبدالکریم صاحب کی قیادت میں اسی حاضر ہاں اور علماء کرام تشریف فرما لے، میں تواڈے نال دو ٹوک گل کرنا اور آدھی بھی میں دو ٹوک گل کرنے دا، آج اس واسطے کہ جناب کسی نے حضرت امام حسین نو پہچانیا کہ جناب والا آپ نے میدان کربلا وچ بڑی جرأت دسی، بڑی غیرت دسی، اسے علماء کو سن لے، شانہ مندے ہیں کہ نہیں اسی مندے، اگر کائنات میں سب تو زیادہ شانہ مندے نے کہ اہل سنت و جماعت مندے، شانہ صحیح تو بات کوئی مان سکتا ہے نہیں، اسی سب تو زیادہ شانہ مندے قائم، فضائل سب تو زیادہ مندے
اسی قائل ساری کائنات کی سب تو سوچا کہ سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت مسلک حق اہل سنت و جماعت بریلوی دا بالکل اس کو نہ آگے تو نہ پیچھے یہ تھوڑی شان ہے کہ ایک بریلوی دا بابا کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب جگہ اس تو بڑی کوئی شان بیان کر سکتا ہے دسو نا کوئی حسین نو جو مرضی کہے اس کو اگے جا ہی نہیں سکتا اس کو اگے جا ہی نہیں سکتا اسی رب نو نور بننے ہیں رب دی عدالت مصطفیٰ نو نور بننے ہیں اور مصطفیٰ دے فاطمہ حسن نو بھی نور بننے ہیں حسین آج کوئی جتنی مرضی کوشش کرے تو میں ایک گل بڑے بربلا آخنا میں کہنا ٹھیک ہے کوئی کہے میدان کربلا وچ حضرت امام حسین نے اے کردار ادا کیتا پھر آپ دی یہ شان ہے آپ دا یہ مقام ہے میں کیا ساری چیزیں اپنی جگہ پر ایک کم میں وہ خون رسول ہے یہ تو کٹ گل ہے اس تو اگے کوئی گل نہ بھی ہوتی تو پھر بھی اسی منن والے اسی کوئی انکاری سا میں کیا بھئی حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قدر کر کے دسی حضرت فاروق اعظم نے بھی قدر کر کے دسی اور حضرت عثمان غنی نے بھی قدر کر کے دسی آج زید عمر بکر کوئی تیجا چوتھا پنجواں جو مرضی بکواس کرے ہاں جو مرضی بکواس کرے اسے نہیں بکواس کا جواب نہیں ہوگا ہاں کیوں نہیں ہوگا کہ کل اس کا جواب ہوتا ہے جڑا کوئی سوال ہوئے بغیر دیئے جواب نہیں ہوتے بغیر دیا تے منہ پر لے جائے آج بھی لوگ کہیں کہ فلانے نے انج آکھیا فلانے نے انج آکھیا تو پھر تے مار کے بھئی اے کسے ایک گل کرنے دی لوڑ پڑی سانو ساڈے بڑیاں دس دیتا اور نبی علیہ السلام نے آپ کی نہ دسیا قیامت علیہ تہاڑا ہونا حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑی تہاڈی ماں ہے جڑا تہاڈا باپ ہے جڑا تہاڈا بھرا ہے جڑا تہاڈا عزیز ہے فرمایا قیامت علیہ تہاڑے سارے دے رشتے مک جانے کسے دا رشتہ قائم نہیں رہنا رہندے بچے نو لگا رہندے ہو انہاں نو سیٹ کرو تے اور زیادہ سیٹ ہو جاندے ہیں تسی انہاں نو رہندے ہو میری آواز دا تک پہنچدی انہاں نے اپنا محفل سجانی ہوندی نا آج پھر اسی انہاں نو مڑ کے راہ پاواں گے پھر محفل کاندی ہوئی انہاں نو اپنا لگا رہندے ہو جے اسی ڈٹ کے لگے رہنا تے بھی ساڈے نال شامل ہو جان گے جے اپنا چھڈ کے نہ ول گئے نا تے اسی انہاں تے ہو جانا اج ذرا توجہ کر کے فرمایا قیامت والے دیہاڑے سارے رشتے مک جانے آج مینوں اپنی ماں بڑی پیاری قبلہ جی جناب والا والدہ دنیا تو گئے انہوں بڑے پیارے ہیں جی ایسے تسی جنہیں بیٹھے ہو جدہ جدہ دنیا تو رشتہ دار گیا ہے کتنا پیارا ہے جی پیچھے دعاواں سارا سلسلہ ہے جی سب کچھ ایک کتنا تعلق ہے پھر اگر یہ کوئی ہیرا پھیری کرے نا اس موقع تے پھر جناب لوگ کتا نے بھی کرنے اور پیو سی کم از کم پیچھے دعائی تے منگا لیتا اور ماں سی کوئی فاتح ہی پڑھا لیتا اور بھرا سی کوئی بچے مدرسے تو بلا کے قرآن ہی پڑھا لیتا یہ کتنا گہرا رشتہ ماں کا کتنا گہرا رشتہ والد صاحب کا کتنا گہرا رشتہ پنیاں کا کتنا گہرا رشتہ بہناں کا کتنا گہرا رشتہ اولاد کا کتنا گہرا رشتہ لیکن حضور فرمایا قیامت والے دہاڑے رشتے کوئی نہیں رہنے ختم کیوں چاہتے میں رشتے مک جانے یہ نہیں رہنے قیامت والے دن حضور نے فرمایا ساری کائنات دے جڑے بشر نے انہاں دے رشتے مک جانے فرمایا میں محمد دے رشتے قیامت والے دیہاڑے بھی قائم ہیں سبحان اللہ میرے رشتے فرمایا میرے سسرالی رشتے بھی تے نسبی رشتے میرے قائم رہے جڑے آج حضرت ابوبکر صدیق عثمان پاک عمر پاک انہاں وچ فرق کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک انہاں دے خلاف ہردا سرائی کرتے ہیں میں انہاں دی خدمت وچ گزارش کرنا چاہنا چلنا تیرا رشتہ مک جانا ابوبکر دا رشتہ قیامت والے دیہاڑے بھی قائم رہنا سبحان اللہ جڑا تو آج بکواس کرنا ہے اس دن کی ہوے گا جس دن میرے آقا فرمان گے اے میرا سسرالی رشتہ حضرت ابوبکر صدیق پتہ لگا آ جاؤ یہ سنت کرے کہندے نے ابوبکر زندہ باد قیامت والے دیہاڑے بھی ہوگا ابوبکر زندہ باد سبحان اللہ دس دنوں اپنے عقیدے سے فخر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بے شک ہاں اس نے دا رشتہ تے مکیا ہونا کیونکہ اے نے دراڑ پائی آ کے دنیا تے
امیر معاویہ تے نے درار پائی، امیر حمزہ تے نے پائی، حضرت سفیان تے نے پائی، ایک تے ننگا ہوئے گا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت یہاں بھی کہتے ہیں نعرہ تحقیق، اہل سنت یہاں بھی کہتے ہیں نعرہ حیدری، اہل سنت یہاں بھی کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، اور یہی نعرے قیامت والے دن بھی لگائے گئے۔ اللہ اکبر، پیچھے تو کر رہ جاندی تھی۔ چلو یہ تو جلیل و قدر صحابی سن نا، اینا کا تو جناب اس طرح واسطہ سی، اس طرح واسطہ سی۔ آج کوئی چول اٹھ کے آگے جناب ادھر لعنت، میں اس واسطے ضرور کرنا، میں کہنا کیا بات ہے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ کی، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ انہاں کیا ہے بغیر تے لعنت پان کے بجائے چپ چنگی ہے نا، ساڈی لعنت بھی ایڈی قیمتی ہے جڑی انہاں سے نہیں پہ سکتی، کتنی قیمتی ہے۔ پھر اے جڑا امام صاحب تے پھر امام صاحب ہوئے نا جی، انہاں دی کیا ہی بات ہے۔ ساڈے امیر محترم ساجد حسین رضوی صاحب تھے نا، انہاں جناب سوشل میڈیا تے ٹوٹے شوٹے لا لو کے ایڈ تے پھر انہاں نے جی قاتلین حسین تے پکی لعنت ہے، ہاں پکی لعنت ہے۔ تے بھئی جدو اے لعنت دا سلسلہ کرن دے بجائے غیرت دا تذکرہ زیادہ کیتا جائے تے چاہ ساندی ہے کہ نہیں؟ ایک بد مذہب بھی کہے لعنت ہے، ایک صحیح مذہب والا بھی آکے لعنت ہے۔ سوچنی تے ہے نا، ایک برا بندہ وہ دی زبان تے بھی یہی لفظ ہوئے، اچھے دی زبان تے بھی یہی لفظ ہوئے، پھر ذرا غور کرنی چاہیے، ذرا جناب فکر کرنی چاہیے کہ لفظ ذرا یوز کریے تاکہ میری زبان بھی اتنی طاقتور ہوئے، اتنی جناب والا صلاحیت والی ہوئے کہ جب تمہیں لگے کہ بابا رضوی یاد آئے کہ دور کرو دنیا ایسا صحابہ پیدا ہوئے چاہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، غیرت مند آیا وہ غیرت مند کے نہیں یار اچھے آگے لگو کہ تواڈے فائدے دی گل کی آکھے کرو سبحان اللہ۔ غیرت مند جرأت والے بیٹھے ہو، حسینی ذکر غیرت مند ہی کر سکتا، تے حسینی ذکر بھی اوتھے ہی ہوندا، اسے سینے وچ ہی ہوندا جس سینے وچ حسین بھی ہوے تے نال ابو بکر صدیق بھی ہوے، جس سینے وچ حسن بھی ہوے تے نال فاروق اعظم بھی ہوے، جس سینے وچ ابو سفیان بھی ہوے تے امیر حمزہ بھی ہوے تے امیر معاویہ بھی ہوے تے نال حسن تے حسین بھی ہوے۔ او حسین دا ذکر ہے، اس تو علاوہ بھاویں جو مرضی کوئی کرے او حسینی نہیں ہو سکتا، او یزیدی نہیں ہو سکتا، او دا پالتو نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین کا ذکر او نہیں زمانت تو جچنا جنہ زمانت ابو بکر صدیق نے ذکر۔ چلو یہ بڑے بڑے تگڑے تگڑے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ دی نہ گل کر لی، سبحان اللہ، تقریباً ہر دوسری تیسری کالا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی جناب منسوب جنہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ موقع ملیا بیان کیتی، حضور بھول پال جانا، فرمایا اج تو بعد نہیں بھولے گا، تینوں ایڈا سونا یاد کراواں گے کہ ہر حدیث دی کتاب پڑھے تو بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی، ایڈا سونا تینوں یاد کراواں گے۔ سب تو زیادہ روایت علماء تشریف فرمانے اینا دی طرفوں نے ہے جی، ہر دوسری چوتھی پنجویں دسویں حدیث کدرے نہ کدرے اینا تو منسوب، سب تو زیادہ یہ راوی نے وجہ کی بنی فیض رسولی وجہ اللہ رسول اللہ نے فرمایا تسی ہن نہیں بھولو گے، ہاں ہن تسی نہیں بھولو گے جناب۔ تے پھر اوہی حضرت امام حسین نال کسی جنازے تے جاندے نے تے واپسی آندے نے، جنازے وغیرہ تے جایا کرو، جس طرح مولانا فرما رہے سن وہ تکا سنا بھی کرو، یا کسی بندے دے پتر دا پڑھن چلے ہو یا کسی دا پڑھن چلے ہو، اے چیک کر لیا کرو، یہ تواڈے تے ذمہ داری اے علماء بیٹھے نے، تانوں پتہ ہے جنازہ پڑھن نال نکاح بھی ٹوٹ جاندے نے، ہاں تے ایمان تو بھی بندہ فارغ ہو جاندا، تسی ایویں سمجھیا میں ٹھیک ہے جی اللہ اکبر جی اللہ اکبر، اے نہیں ہے، غور کرا کرو۔
جنازہ پڑھنا کیدا تانوں پتہ ہونا چاہیے. جنازے ایمان تے نکاح دے معاملات بناتے نے. تسی اج دے دور وچ لوگ کہندے چھوڑو جی چھڈو جی یہ مولویاں دیاں گلاں نے تے کیا پتہ لگے گا تو تے گلاں سے مولویاں دیاں گلاں نے ثواب ہونا. یہ مولوی کوئی اپنے کو نہیں کہندے. مولویاں دا کوئی اپنا کوئی ذاتی جناب والا باغ نہیں ہے جدے وچ تانوں کڈ کے دیندے نے. اج بھی اگر مولوی کوئی گل کہندا ہوے مولوی ہوے مولوی ہوے مولوی کوئی گل آکھے عمل کر جاؤ چھڈو مولوی تے ایک کہہ کے گل کر جاؤ اور عمل کر جاؤ کہ اسی سنیا سی کہ رسول اللہ دے وارث علماء نے انہاں گل کیتی اسی کر دتی. کچھ پہاڑ تے اگلے تے پاؤ نا جی کہندے مجھ دل دے سر تے جناب زور لاندی. تو اگر کوئی مولوی کو گل کہہ دے نا تو تسی یہ سمجھ کے کہ رسول اللہ دے دین دا وارث ہے انہیں گل آتی ہے تو میں تے عمل کرنا. تسی کہندے نہیں مولوی ماردے رہندے نے اسی تے چودھری دی مننی ہے. مولوی ایویں کرتے رہندے جناب اسی تے فلانے صاحب دی مننی ہے جی. مولویاں دا کی ہوتا ہے ایڈا مطلب یہ نہیں کہ مطلب تسی آگے مول صاحب سانوں کہہ رہے ہیں تواڈے ذریعے میں سارے نوں سمجھا رہے ہیں تے جے تواڈے وچوں کسے دا اس طرح دا نظریہ عقیدہ تے وہ بھی مراد ہے جی. مولوی کوئی بھی گل آکھے وہ چنگی ہوئے یا ماڑی ہوئے تے تس تہاڈا کام بندہ سر خم کرنا اس واسطے کہ نبیوں دا وارث ہے نبی دے دین دا وارث ہے. غلط کہہ رہا تے جواب آپے دے دے. کچھ گلاں قیامت تے بھی تے رہن دیو سارے فیصلے دنیا تے کر کے جانے دے. کچھ اگے واسطے بھی تے رکھو نا کچھ باہر رسول اللہ دے بھی سامنے رکھو نا کہ تسی کیا سی ساڈے وارث نے تے ہن جدوں علماء حق جڑی گل کہہ دے اودے اوتے پہرا دینا چاہیے. تے جدوں بھی کدے موقع ملے نا جنازے دا کچھ پچھ لیا کرو یہ صاحب کون سن یہ شاہ صاحب کی مسجد کے مقتدی سن یہ مفتی عبد الکریم صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے سن یہ جناب مولانا صاحب پیچھے پڑھتے سن یہ قبلہ مفتی صاحب پیچھے انہاں پیچھے پڑھتے سن یہ سنی سی آج جی بالکل ہے. میں تے بڑی ڈنکے تے چھوڑتے میرے تے لڑائیاں ہی لوکاں نال اس طرح ہوندیاں میں منہ تے آدر میں کہنا جے اگر یہ عقیدہ رکھیا ہی نا تے جے میرے ہوندے مر گیا تے میں تیرا جنازہ نہیں پڑھنا. گل تے پھر ہے نا جی آج بندہ ہے دل وچ رکھی رکھے شاہ جی کہ بھی میں انج کرے گا نہیں میں منہ تے آکھنا میں کہنا اگر تو ایسے ہی عقیدے تے مریا تو پھر تیرا جنازہ میں نہیں پڑھنا جی تو میرے ہوندے مر گیا میں پہلے مر گیا تو تیری مرضی. ویسے ضروری ہے کہ تو بھی نہ آئی جس رکھتا ہے کئی ضرورت ہے. بعد مذہب بندہ پیچھے آ کے جنی مرضی کے گل نہ مغفر نہیں ہے کہ نہ وہ کی تھی نا اور چونکہ وہ منہ تے پانی نکل جائے گی نا. ہاں تے غلط بندے دا جنازہ غلط نہیں پڑھنا چاہیے. بالکل. اچھا ساڈے تے پتہ کی ہوتا حضرت 30 سال تو ناراض ہیں جی کدے بولے نہیں ہیں جی بڑے پکے ناراض ہیں 30 سال ہو گئے نے 40 سال ہو گئے نے جدوں فوت ہوتا ہے نا سب تو پہلے منجی دے کول بیٹھا ہوتا ابھی ہوں آج میں معافی منگن آیا 40 سال تو کتنے رہے آج تے جی یاد آیا اپنے لئی لوکی ایڈے جناب والا فوجی نے اور اپنے لئی جناب والا اتنے سیانے نے تو دین لئی کہندے نے جی مولویوں دا مسئلہ سانوں کی پتہ ہے اسی کی کریے. حضرت امام حسین تے حضرت ابو ہریرہ جنازے تو واپس آئے جنازہ پڑھ کے واپس آئے. اس واسطے جنازے تے ضرور جاؤ جتے پتہ لگے کہ چھان بین کر کے جایا کرو. آج کل ویسے ہی بڑا خطرہ دے پر فتن دور دے کوئی پتہ نہیں مرن تو بعد پتہ لگ جائے مرزا جیل میں مرن والا مرنے تو بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ اوتھے جناب والا بعد مذہبہ کول بیٹھا رہندا سی مرنے تو بعد پتہ لگدا ہے سو تے سیانے ہو جایا کرو. جنازہ انہاں دا پڑھنا جڑے اللہ نوں بھی منن رسول نوں بھی منن نبیوں نوں بھی منن صحابہ نوں بھی منن اہل بیت نوں بھی منن سارے ولیاں نوں منن جنازہ انہاں دا جڑا کدھر بھی کدی کرنا ہوے اودے جنازے دا کوئی حق نہیں پڑھنے دا. ہاں بالکل پکی طرح عقیدے دی چھان بین کرنا اس دور کے اندر تواڈے تے ضروری ہے کیونکہ تواڈے کول جڑا موبائل ہے نا اے پل پل وچ فتنہ تواڈے سامنے رکھنا تسی ڈاماڈول ہو جاندے چاہیے کدھر میں کہ کدھر نہ جا مڑ کے مسجد دی شاہ صاحب کو لا جا اپنے مفتی صاحب کو لا جا مفتی صاحب کو لا جا اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے اور تو بھی زندہ باد لینا اور تاجدار ختم نبوت کی زندہ باد. اس وقت حضرت حسین دا ذکر کرنا اور اودے تے گفتگو کرنا ساڈے تے لازم ہے. حضرت امام حسین
کیونکہ حضرت علی نے حضور نے فرمایا سی علی تیری وجہ نال لوگ ہلاک ہون گے تے جے ایک صحابی ہے رسول پھر رسول اللہ دے اپنے پھر اہل بیت وچ بھی شامل تے حضور فرمایا تیری وجہ نال ہونا ہے تے کیا حضور میں میری وجہ تے کیسے ہو سکدا لیکن اگر انہاں دی وجہ نال کوئی نہیں بھی ہو سکدا تے اج تے ویسے ہی نہیں کوئی نہیں راضی اس واسطے اس پر فتن دور وچ بالکل اپنے آپ کو بچاؤ اپنے نہ بچیاں کو بچاؤ تسی کوبرا وچ ہونا اینا پیچھے کوئی 2 نمبری کیتی تے تانوں جتر میں پیچھے تو چھاڑ کے تو کیونکہ قرآن وچ اگرچہ ساڈے مذہب وچ ہے کہ جنہیں غلطی کیتی ہے تے سزا انہوں ہی لبے گی لیکن ابا نیک ہوئے تے پتر نو صلہ ملدا پیو نیک ہوئے تے پتر نو صلہ ملدا تے جے باپ بد ہوئے تے پھر کچھ حصہ پتر نو بھی دتا جاندا ہے نا اس واسطے اگر ایک کل بچے غلط ہوئے تے تانوں پوچھا نہیں جائے گا حضور نے فرمایا ہر بندہ اپنے گھر دا صدر تے وزیر اعظم ہے انہوں پوچھا جائے گا بچے کی تربیت کی آج کل لوگ کہتے ہیں بچے سارے کنٹرول بھی نہیں رہے کیوں نہیں رہے تھوڑے کنٹرول بھی تھوڑا جو ٹائم سی تسی کنٹرول نہیں کیتا وہ تسی آپو باقی بنے سو وہ تو ٹائم تک تسی سکھاندے عقیدہ سکھاندے نظریہ سکھاندے قرآن سکھاندے اور مصطفیٰ کے فرمان سکھاندے رسول اللہ کی غلامی سکھاندے ایڈم سے دس دے کہ اسی بننے والے سارے صحابہ نو اسی کسے نو جنابے والا تبرہ کرنے والے نہیں ہیں اسی سارے والے بیت کو بننے والے ہیں اسی سارے علیہ نو بننے والے ہیں پھر تہاڈا بچہ نہ گستاخ صحابہ ہو سکتا سی نہ گستاخ اہل بیت ہو سکتا سی نہ گستاخ اولیاء ہو سکتا سی تے جے تسی نہیں دتی ہن کیوں روندے ہو اس واسطے ہمیں وقت ہے آج حضرت امام حسین بھی اس محفل تو ایک رات لے کے جاؤ کہ اپنے بچے دی کھوج لانی ہے بچہ غلام مصطفیٰ وچ ہے کہ نہیں اے فکر حضرت امام حسین دے اس پروگرام کو لے کے جانی تو حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین جنازے تو واپس آئے تو حضرت امام حسین نے اپنے جوڑے مبارک اتارے نا تو حضرت ابو ہریرہ کیا بات ہے آپ دی آپ نے جو جوڑے مبارک اتار دیا ویکھیا حضرت امام حسین نو تے قدمین شریف لنگے ہوئے نا تے حضرت ابو ہریرہ نے نا اپنی جناب چادر لائی اور فوراً جناب آپ نے پیر صاف کرنا شروع سبحان اللہ حضرت امام حسین پھر حضرت امام حسین سن میرا کوئی ہاتھ چومن لگے نا تو میں پیچھے کر لینا ہونا میں کوشش کرنا کیونکہ میں اس قابل ہے ہی نہیں اینا دے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں اینا دے چومے جا سکتے ہیں اینا دے چومے جا سکتے ہیں اینا دے چومے جا سکتے ہیں میں تو پیچھے کر لینا میں اس قابل ہی نہیں ہوں لیکن حضرت امام حسین دے کیا کہنا ہے آپ نے اپنے قدمین شریف پیچھے نہیں کیتے آپ پیچھے نہیں کیتے اتنے ہی رکھے ہوئے پھر آپ نے گفتگو شروع کی تھی فرمایا ابو ہریرہ یار تسی بڑے بندے ہو تسی بڑے بندے ہو یار تسی یہ کی کر رہے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ نے ابو جواب دیتا تالی فواللہ قسم چاہ کے حضرت ابو ہریرہ کیا کہنے لگے حضرت امام حسین جڑا کچھ تہاڈے بارے وچ میں جاننا والا اگر یہ ساری دنیا جان جائے نا تے جناب والا تانوں اپنی گردن تے اٹھا لے کتنا حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں حضرت امام حسین کے بارے میں اندازہ کرو کہ جے حضرت ابو ہریرہ دا عالم ہے تے ابو بکر صدیق دا کی عالم ہونا حضرت ابو ہریرہ دا عالم ہے تے فاروق اعظم دا کی عالم ہونا حضرت ابو ہریرہ دا عالم ہے تے عثمان غنی دا عالم کی ہونا اور اگلی تاریخ کو کر کے میں گھر مقام کی طرف لے آنا وا اور تواڈی اس محبت نو میں پیش نظر رکھدے ہویا تاکہ نبی کام نہ ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے نال حضرت حسن بھی سن تے حضرت حسین بھی سن اسی حضرت میں انہاں دونوں شہزادیاں نو اپنے باغ دے وچ لے کے گیا تے صبح دا ٹائم سی حضرت مدرک جڑے نے اس باغ دی باغبانی کر رہے سن کہندے کہ جدوں انہوں نے ویکھیا نا حضرت حسن بھی آ گئے نے حضرت حسین بھی آ گئے نے عبداللہ بن عباس بھی آ گئے نے تے حضرت مدرک کہنے لگے میں جلدی جو کچھ ہے سی نا میرے کول تے میں بطور ناشتہ پیش کیتا جو کچھ میرے کو ایسی کہتے میں جناب ایک باغبان سا میں کی کچھ کر سکتا سا کچھ بھی نہیں میرے کو جو کچھ ایسی میں ناشتے واسطے پیش کیتا دونوں شہزادے بھی تشریف فرما ہو گئے عبداللہ بن عباس بھی تشریف فرما ہو گئے کہنے لگے کہ ناشتہ وہ اس طرح فرما رہے سن نا کہتے میں مدرک کہتے میں تمہیں کی دساں کہ اینا مینوں بھی نہ جناب والا سی کہ بھئی اس قدر خوش ہون گے ناشتہ ایسا نہیں سی کہ خوش ہو ناشتہ ایسا نہیں سی ناشتہ بالکل بڑا ہی جناب والا ایسا نہیں سی کہ جناب اے خوش ہو من لیکن وہ بڑی خوشی نال تناول فرما لے کیونکہ تو تسی تے اپنے اپنے مزاج دے ناشتے کرن والے کوئی چاہ پراٹھا انڈا کھانا والا
کوئی جناب سبزی کھانا لا ہے جی، کوئی چنے کھانا لا، کوئی حلوہ پوری کھانا لا ہے جی، ناشتے مزاج کے مطابق پھر ذاتاں دے مطابق بٹ صاحب ہے ناشتہ کرتے ہیں، چودھری صاحب ہے ناشتہ کرتے ہیں، رانی صاحب ہے ناشتہ کرتے ہیں جی، پٹھی صاحب ہے ناشتہ کرتے ہیں جی، راجہ جی ہے ناشتہ کرتے ہیں۔ میں نے اس موقع کے ناشتے کی گل یاد آ گئی، امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رضوی صاحب میر پر تشریف لے آئے نا تے فقیر دے گھر رہن دا جناب مینوں سعادت یہ نصیب ہوئی کہ وہ میرے گھر ٹھہرے تے جناب سارے اگے پیچھے چہمیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ رات تے آ گئے نے صبح ناشتہ کی کرن گے۔ ظاہر ہے جیڑا بڑا بندہ ہوئے اسی تسی سمجھتے ہو نواز شریف بڑا ہے جی، تسی سمجھتے ہو زرداری بڑا، تسی سمجھتے ہو جی عمران صاحب بڑے نے، ٹھیک ہے جی تواڈے نزدیک بڑے ہون گے، ساڈے نزدیک تے بڑا پن ہوئی ہے جڑا رسول اللہ کا غلام ہوئے۔ پہچان کے ضد اپنی اپنی ہے، اسی تے انہوں بڑا سمجھنے ہیں جنہوں اللہ تے قرآن دی روشنی دی مولا آگاہی ہوئے، جنہوں حدیث رسول دی آگاہی ہوئے، جڑا اللہ رسول نو جانب تے منن والا ہوئے، ساڈے نزدیک تے بڑا ہوئے، میرے کو ٹھہرے کہ جناب کوئی کہتا جی صبح ناشتہ میں اے لے کے آواں گا، کوئی کہتا میں اے لے کے آواں گا، کوئی کہتا میں اے لے کے آواں گا۔ بالآخر انہوں نے صبح ناشتہ پتہ کی کیتا، یہ تواڈے واسطے بھی بڑا عجیب ہوئے گا، میرے واسطے تے شاید عجیب ہویا نا، وہ اس واسطے ہویا کہ مکھن گلیا ہویا تو سارے کھاتا ہونا، کھاتا جی روڑی بنیا ہویا مکھن کہتے کسے کھاتا، روڑی بنیا ہویا مکھن نہیں ان کا چلو ایک بندے نے کہتا نہیں نا مطلب سارے نہیں تو تسی سارے نہیں نہ بولے تو پتہ نہ ہو چپ رہے تو مطلب کیا یعنی مطلب ہے کہ تسی نہیں نا میں خود کہنا کہ کبھی نہیں ہویا، میں ذاتی طور پہ گجر آدمی ہوں، ابا جان ساڈا بڑا واسطہ رہا ہوں کیونکہ اسی مولوی ہیں ہوں تھوڑا علاقہ بھی تبدیل ہے تو تھوڑا دور بارہ باقی ساری چیزاں جاننے آئے جی تے پھر گجر کو پتہ ہے کہ مکھن جڑا گال کے کھایا جاتا، لیکن امیر المجاہدین نے ناشتے دی عجیب کیفیت سی، آپ مکئی دی روٹی توڑ دے، مکھن دی روڑی وچ رکھ دے تے انج لقمہ منہ وچ پاندے۔ اگلی گل اور زیادہ جڑی نا تعجب والی ہے، میں تسی اوتے دودھ دی گھٹ پرنا اے تے سمجھ آندا، چاہ دی گھٹ پرنا اے تے سمجھ آندا، لیکن شہد دی گھٹ پرنا ہے نا جی اے انہاں ناشتہ کیتا، اے وچ ناشتے گل کیڑا ہارڈ ناشتہ۔ میں بڑے بڑے چودھریاں نے اگر گل کیتی نا کہندے یار اسی بھی جلدی پشتی چودھری ہاں، مجھا شجا دا ساڈا بھی مسئلہ، پر اے ناشتہ بڑا ہارڈ ہے، اے نہیں کرنا ہوندا، مکھن گال لئیدا ہوندا، آ روٹی دے اوتے لا لئیدا ہوندا، لیکن روٹی بنیا کے پھر مکھن روٹی بنیا ہوئے پھر انہوں لقمے وچ رکھ کے تے اوتوں شہد دی گھٹ پرنا گلے تو تھلے جاندی ہے، گلے کے تھلے لگتی نہیں ہے، لیکن اے ناشتہ بابا جی فرمایا کہ میں کیونکہ حضرت امام حسن تے حسین دے ناشتے دی گل کر رہے ہیں، حضرت مدرک کہتے ہیں ناشتہ اس قابل نہیں سی کہ آپ کو پیش کیتا جائے، لیکن جب آپ نے اگے رکھا ہے تو آپ نے خوش و خرم کھانا شروع کر دیتا۔ یہ جو یہ مطلب نکلتا ہے جب کسی کے گھر جاؤ نا تے گھر والے ہو جب مرضی ہوئے جو کچھ دے نا بڑے آج فراخ دلی نال مسکراتے ہوئے چہرے نال کھا لیا کرو، منہ تے وٹ نہ پایا کرو، یہ ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم اسے نہیں چاہتے اور یہ وہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنے والے حسینی نہیں ہو سکتے، خوش و خرم مسکرا کے کھانے والے حسینی ہوتے ہیں۔ اسی تے سو نقص پیرو کرنے ہیں نا، اس نے چاہ میں جو ہے وہ چینی تیز ڈالی ہوئی تھی، اس نے پتی تیز ڈالی ہوئی تھی، اس نے میرے جناب والا لیول کے مطابق ناشتے کا انتظام نہیں کیا، یہ باتیں کوئی اور کرتا ہے، اور جو حسینی ہوتے ہیں وہ فراخ دلی سے اور مسکراتے ہوئے چہرے سے۔ حضرت مدرک کہتے ہیں اتنے مزے سے آپ نے ناشتہ فرمایا کہ میں دل میں پرچتا رہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں دیا جائے، کیونکہ ان کا جب ضرورت ہو نا کھانے پینے کی، اگر ان کے جوڑے جنت سے آ سکتے ہیں تو یہ تو جنت میں سردار ہے۔ کائنات میں ایسا شہزادہ کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر کہتے ہیں آپ نے ناشتہ فرمایا تو ناشتہ کر رہے تھے بڑی خوشی سے، آگے پیچھے باغ میں خبر پھیل گئی کہ حضرت حسن بھی آئے ہوئے ہیں باغ میں، عبداللہ بن عباس کے باغ میں، اور حضرت حسین بھی آئے ہوئے ہیں، لوگ بڑے بڑے تاجر انہیں جب پتا چلا کہ جناب آپ تشریف لائے ہیں تو بڑے بڑے تاجر اٹھے، میرپور کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے پاوے تو جناب مٹن تو جناب چکن اور کیا جناب اس دور کے حلوے اور اس دور کے جناب والا ناشتے کے پہنچے ہوئے لوگ ان کا ناشتہ لے کے جب باغ میں پہنچے تو حضرت حسن اور حسین انہیں دیکھ کر مسکرائے، انہوں نے ناشتوں کا جناب دسترخوان سجا دیا، اور سجانا جب دسترخوان حضرت مدرک کہتے میں یہ سمجھ رہا تھا یہ پہلے کم خوش تھے
اچھا لگا ہے اب یہ زیادہ خوش ہوں گے اور اس ناشتے کو پسند کریں گے. تو حضرت مدرک کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضرت حسن اور حسین نے کہا یہ ناشتہ ہم نہیں کریں گے, اس ناشتے سے کئی گنا زیادہ ہمیں مدرک کے ناشتے نے مزہ دیا ہے. سبحان اللہ. ہمیں انس کے ناشتے نے مزہ دیا ہے. یہ تم کھاؤ, یہ تم کھاؤ, یہ تم کھاؤ, سب کو دے دیا, خود نہ کھایا اور کہا جو تو نے ناشتہ کروایا ہے نا وہ ہمیں بڑا ہی اچھا لگا ہے. حضرت مدرک کہتے ہیں دونوں شہزادے مجھے دعائیں دیتے رہے. بڑی اگلی بات جو ہے وہ سننے والی ہے. حضرت مدرک کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سفید داڑھی ہے, عمر میں بھی بڑے ہیں, جناب والا ہر لحاظ سے آپ جو ہے وہ ہماری نظروں میں عمر کے لحاظ سے, قد کے لحاظ سے اور حضور کی زبان مبارک میں ادائیگی کے لحاظ سے یہ بھی ایک بڑا مقام رکھتے تھے. تو کہتے ہیں مجھے عجیب سا لگا. حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت حسن کی چیزیں اٹھائیں, حضرت امام حسین کی چیزیں اٹھائیں. یہ دیکھو اگر عبداللہ بن عباس حسن حسین کی اتنی قدر کر رہے ہیں تو ابو بکر عمر پاک کی اتنی قدر کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس سے اگلی بات اور زیادہ تعجب کن ہے. کہتے ہیں جب شہزادے سواری پہ سوار ہونے لگے نا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے بچھایا. سبحان اللہ. ہاتھوں کو نیچے بچھایا اور پھر آپ کو سواری پہ سوار کیا. کہتے ہیں شہزادے تو رخصت ہو گئے. میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا میں اگرچہ تمہارا غلام ہوں, تمہارے باغ کی باغبانی کرتا ہوں, لیکن ایک بات مجھے بتاؤ, آپ عمر میں بڑے ہیں, بال آپ کے سفید ہیں اور یہ آپ نے جو انداز اپنایا ہے اس میں کیا حکمت اور کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا سنو مدرک, میں اللہ کے احسانوں میں یہ احسان سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے حسن اور حسین کی خدمت میں لگا. اتنی شان ہے ان کی, اس لیے میں نے کہا نا اسی شانہ نو منن والے ہیں, اسی شانہ منن والے ہیں, اسی جناب والا فضائل منن والے ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حسینی کردار بھی ادا کرنا ہے پکی طرح. مولوی ساری زندگی کہتے حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, تو جدو قربانی کا ٹائم ہوئے تو پھر اندر بڑھتے ہیں. پھر حسینی تے نہ ہویا جی, پھر چھپتا پھرے, پھر جناب والا کوئی نکن والی جگہ لگتا پھرے. حسین کا مطلب ہے کہ جدو باطل سامنے آ کے للکارے, چاہے باطل کی کوئی بھی صورت ہو, یہ ضروری نہیں باطل تو مطلب کفر ہے, فرمایا باطل تو مطلب ہے بھی ہے, کلمہ بھی پڑھے, پھر مصطفیٰ کے دین کو پہ جائے, تو اندر نہیں بڑھنا, پھر حسینی کردار ادا کرنا. ایک کردار ادا کرنا لے حسینی نے. آج 400 گستاخ رسول اسلام آباد کورٹ دے وچ پیش کیتے گئے ہیں جی, ہائی کورٹ دے وچ, تے جج نے ابو کمیشن بنا دیتا. اس وقت دسو تواڈے نزدیک ہونا کہ شہباز شریف پاورفل ہے, نواز شریف پاورفل ہے, انہوں نے گل کرنی چاہیے سی کہ نہیں سی کرنی چاہیے؟ دسو اپنے ایمان. ایک کڑی تے منڈا مارے گئے ادھر جناب بلوچستان وچ, ہیں جی, واللہ عالم مسئلہ ہے کی ہے, کیونکہ ان بڑیاں پہلے کے اندر سن شادی شدہ نے, ہوں ہوتے تھے وزیر اعلیٰ نے کہا جی وہ شادی شدہ کوئی نہیں سن, پتہ نہیں وہ کی کہانی ہے, سانو یہ جگہ نگارت نہیں ہے. اب چلو جدو بھی ہوئی قبلہ مفتی صاحب فرمارے نے پہلے دی ہے, اسی نہیں کہتے کہ وہ بڑا ہی چنگا ہویا, انہوں نے شادی شدی سی تو پھر بھی نہیں سی مارنا چاہیے گا. جی اگر وہ غیر شادی شدہ سن پھر بھی نہیں سی مارنا چاہیے گا. کیوں کہ ملک میں قانون ہے نا, کوئی تھوڑا ہی ہے. یہ مطلب ہے لوگوں کو ملک کے قانون سے یقین ہے, اس واسطے سے کہتے ہیں لبیک والے مان نہیں ہوتے. گل ایڈی ساری ہے, آپ تو انہوں یقین کوئی نہیں, تسی انہوں نے یقین بھی نہیں کرتے, تو پھر جناب والا حق والے کا ساتھ تو دینا چاہیے نا. تو چلو تسی آپ کو کہ جی مولوی مسجد کڑیاں پہ گلا کرتا, تو میں وہ گلا پہ کرنا چاہیے حسینی کرنا. اس وقت پاور وچ نواز شریف تے شہباز شریف انہوں نے چاہتا سی وہ ججا, کیونکہ اپنی گلاں تے کئی باری بولے کہ نہیں بولے, سپریم کورٹ کے فیصلے نہ نہیں مننے کہ نہیں مننے. اس وقت موقع سی, اس وقت وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم پاکستان نو چاہتا سی وہ ہائی کورٹ کے جج اے 400 گستاخ رسول نے, شاعر اسلام کے گستاخ نے, ایک ولیوں کے گستاخ نے, ایک صحابہ کے گستاخ نے, ایک اہل بیت کے گستاخ نے, ایک قرآن کے گستاخ نے, ایک رسول اللہ کے گستاخ نے, ایک 400 نو فوراً کر دو. پھر تے
کہندے کہ حسینی نے اس وقت پورے پاکستان تے پوری دنیا وچ کون کہہ رہا اس فیصلے نو کہ غلط فیصلہ جڑا جج نے کمیشن بنایا اے جناب غلط فیصلہ انہاں نوں فوراً ٹنگنا چاہیدا سی اور اسی علماء کرام اور تحریک لبیک اس وقت میدان عمل وچ موجود ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ انہاں نوں واپس کمیشن واپس کر کے جج فیصلہ کر کے انہاں نوں ٹنگو تے ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا تسی دسو حسینی اسی اینا گلاں تے غور و فکر کرا کرو اینا اوتے جناب روشنی پایا کرو اور رجب بٹ انہیں تھے کئی بٹ بیٹھے ہونے کیونکہ بلکہ محفل بھی بٹ صاحب کرا لینے ایجی گل ہے لیکن اینا بٹا نو ایجی جناب دو ہاتھاں نال سلام اس بٹ نو تو پھر میں کہنا اللہ کے گھر وچ بیٹھے ہاں کم از کم غور و فکر انہوں نے کرنی چاہیے اور اگر سوشل میڈیا چلانا والے بھی کرنی چاہیے کہ بندے دے پتر بنو کوئی خدا دا خوف کرو کوئی غیرت کھاؤ انہی گلا کر کے پھر بندہ زندہ رہے یہ سب تو بڑی دہشت گردی یہ سب تو بڑا ظلم پھر دسو ساڈی محفل کران دا کی مقصد پھر ساڈا جناب حسینی کہن دا کی مقصد جے اسی جناب والا اس سے کوئی موقف نہ کر سکیے تسی کہو گے مولانا اسی کی کر سکتے ہیں کہ میں کہنا کم از کم مسجد کی دیواروں تے گواہ بناؤ اسی گستاخانہ نہیں ہاں رسول اللہ کے غلاماں نال کھڑے دسو کہ نال کھڑے ہو آج جا کے دسو رسول اللہ کے غلاماں نال کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے کیوں کہنا چیزاں دے فیصلے ہونے اینا دی گلاں ہو گیا حسینی نے کہہ دے حضرت امام حسین کا یہ گلاں نہیں کرتا سے ہے کہ تو کم کی کتاب بھی طور تے کہ تسی کہو کہ نہیں ساڈے تے دکان دا مسئلہ سی ساڈے تے کاروبار دا مسئلہ سی ساڈے تے کام دا مسئلہ سی تسی کم از کم یہ کہہ سکو گے کہ مفتی عبد الکریم صاحب دی سرپرستی وچ بٹ صاحب نے محفل کروا کے ساڈے نال ایک گل کیتی سی کہ اسی اپنے جذبات دا اظہار کیتا سی کہ اسی حسینیہ کہ حسینیہ تو میں ہاتھ چاہ کے حسینیہ 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 تسی من خرمے والے تواڈے تے زیادہ ذمہ داری میرپور دی پوری فضا وچ سب تو زیادہ متاثر تسی ہوندے ہو غور و فکر کرا کرو تگڑے رہ کرو اپنے بچیاں کی حفاظت کرو آنڈ گوانڈ دے اوتے جناب ایسا اپنے اثر اہل سنت دے رکھا کرو تاکہ کوئی بات عقیدہ پھیلے ہی نہ آپ بڑھ ہی نہ سکے اور جناب ایڈے تسی طاقتور ہو جاؤ تاکہ تواڈے اس من خرمے وچ بد عقیدتی دی بھول ختم ہو جائے اور حسینیت زندہ نہ ہو واہ ٹائم لے آ رہا ہے میرے حال ہے تو کافی ٹائم چھڑ جانا ہو چلو ان کیونکہ سیدن دی گل کرتے ہیں تو پھر سید تے گل مکا دینے ہیں جام بھی سال دا پین والے عاشق مست در منگ ملنگ بے نقش ہوتے صاحب در تے حال ہور ہوتے ٹکڑے منگتے شور بے پین والے در کال مکال ہور ہوتے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتاب ہور ہوتے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا سوئی جاندائی ہر ایک نو تک پرکھ ہوندی کوئی لکھ دی ایک پہچان دائی ہمت ہاریاں دا کام عشق ہمت ہاریاں دا کام عشق ہمت ہاریاں دا کام عشق حسینی ہوئی ہے کہ جڑا اس نہاج تے چلدا ہوئے ہمت ہاریاں دا کام عشق مولانا فرما رہے ہیں طرز وچ بڑو طرز تے تانوں ہی لانی آندی میں تے لانی نہیں ہے بابا جی سچ دا نہیں وہ اللہ زیادہ لا سکتے ہیں چلو میں کوشش کرنا جام مثال در پین والے عاشق مست جمال ہور ہوتے در مانگ ملنگ بے نقش ہوتے صاحب درد تے حال ہور ہوتے پکڑے مانگتے شور بے پین والے گھر کال مکال ہور ہوتے سینہ ڈال والے بچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہور ہوتے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چند لیا سوڑی جاندائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ دی پہچان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام کی مان دائی ظلف دے پیچ کمند اندر جدو پھنس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے دھڑکنا کی جن پھان فراق دا گل پایا بس ہونا رو جانیاں چھڑکنا کی لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی کچے پرگنو آلما رکھنا کی ان گل ہو گئی پوری ہاں جی
اسی حسین دا بھی ذکر کیتا تے حسین دے نال حسین دے چاہن والے دا بھی ذکر کیتا ہاں جڑے حسین نو چاہندے سن تے حسین جنہاں نو چاہندے سن اسی دو چیزاں جناب برابر رکھ کے ذکر کیتا یہی حسینیت ہے اور جناب والا یزید دے اوتے سارے معاملات دا ایہی سارا سسٹم ہے کہ جرت بھی ہوئے بہادری بھی ہوئے خودداری بھی ہوئے اور جدوں بھی کوئی دین نو پہ جائے تے میدان عمل وچ بھی ہوئے انہیں نال جا کے کھڑا ہوئے انہیں سارے اپنے بیٹھن کا ثبوت دینا کیونکہ 12 بجن لگے نے اس تو پہلا سا گل ختم کر لئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری من شب نبیا من شب نبیا من شب نبیا من شب نبیا حسینیت حسینیت